آپ قرآن دیکھ لیں, اچھا عام بندے سے پوچھیں نا قرآن, وہ جی قرآن تے رحمت ہی رحمت ہے جی اللہ دی, پڑھا ہے ہی کدے؟ کوئی پتہ نہیں. پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ رحمت کس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ اور رحمت کا ایبسولوٹ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا, سوائے اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر کے درست روش اختیار کر لے. دیکھیں نا سورہ النحل کے اینڈ پہ جا کے کتنی سخت آیات ہیں. اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو ٹھیک ہے, اس کی بدقسمتی ہے. ہم تو قرآن سے احادیث سے حوالے دے کے سمجھا ہی سکتے ہیں نا جی, زبردستی تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ, سورہ النحل آیت نمبر 119. اس کے بعد تیرا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو برے اعمال کر لیں جہالت کی بنا پر, ثم تابوا, پھر توبہ کر لیں, یعنی اللہ کی طرف پلٹ آئیں, من بعد ذالک, اس گناہ کے کرنے کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا, تو بے شک تیرا رب یہ کچھ کرنے کے بعد لغفور رحیم, ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی بخشنے والا مہربان کس صورت میں ہے؟ جب کوئی شخص توبہ کرے, توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن آپ کو ہمیشہ آدھی پکچر بتائی جاتی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الحجر میں ایک بڑی ڈسائسو آیت ہے. دیکھیں جی قرآن, پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ پھر قرآن کا خدا جو ہے پھر کوئی اور ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کروایا نا ایک بوڑھی نانی اماں کا, اور جی 70 ماؤں سے زیادہ, ہاں جی ابو جہل نال بھی, ہاں جس نے سیدنا یاسر اور سمیہ کو ظالمانہ طور پہ قتل کر دیا, اس سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ. کن کہانیوں میں پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے نہیں پسیجتا, نہ اس کے ہمارے طرح کے جذبات یا احساسات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حق میں محبت فرمانے والا ہے. باغیوں کے لیے صرف اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ, لیکن جب وہ پکڑ لے گا نا پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چھڑا نہیں سکتی کسی کو. یہ بالکل بات واضح ہے. تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر ہے 50. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے نبی خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي, اور یہ بھی خبر ساتھ سنا دو کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے. آدھی پکچر نہیں پیش کرنی, پوری. اور وہ جو پوری پکچر ہے نا وہ بھی بیلنس نہیں اسے کر رہی, وہ اس کے حق میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. باقیوں کے لیے کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہوگی. جی بالکل لکھی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کام چوک کے رکھو تو رحمت اپنا کام کر لے گی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کسی خاص حد تک کی معاملات کو سدھار سکتا ہے, باقی چیزوں کی کمپنسیشن رحمت سے ہوگی. جس طرح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جسے لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا تمہیں ختم کر کے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا. لیکن معافی جو ہے وہ پاکستان والی معافی نہیں ہے. وہ معافی آپ سن چکے ہیں کہ معافی مانگے اپنی اصلاح کر لیں, پھر کہیں وضو ٹوٹ گیا خیر ہے. باغی نہ ہو. بغاوت اور چیز ہے. بغاوت یہ ہے کہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے, اور معافی اس کے لیے. اچھا یہ جو جتنی معافی کی رحمت کی آیات ہے نا, یہ ان مجرمین کے لیے نہیں ہے جو بغاوت پہ اترے ہوئے, یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہیں پر مایوس نہ ہو جائیں. جس سورہ الزمر میں ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو اس حوالے سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
یہ وہ بندے ہیں جو واقعی یہ کیئر کرتے ہیں یار ساڈا کیا بڑھنا ہے، ان کے لیے ساری تسلی ہے، باغیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں آیا، جس نے اللہ کو سیریس نہیں لیا، اس کے لیے کوئی رحمت کی آیات نہیں ہے۔ وہ آیت یہ ہے پھر اس کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے اکثریت۔ اچھا میرے بھائی، جب اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے تو پھر جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا کی سب سے مشکل ترین ڈگری ہونی چاہیے، یہ ہے کہ نہیں؟ جب اکثریت جہنم میں جا رہی ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن کیس ہمیں الٹ نظر آ رہا ہے، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں جنت میں جانا تو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ تو اس کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی اتنا مشکل ہے، کیونکہ انعام اتنا بڑا ملنے والا ہے، ہمیشہ کی جنت، کبھی موت نہیں۔ اور سب سے ادنا جو جنتی ہے نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے، یعنی جو اپنے گناہوں کا عذاب لاکھوں سال بھگت کے صفائی کروانے کے بعد، اپنی سارے گناہ معاف کروانے کے بعد آخری بندہ جہنم سے نکالا جائے گا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ 10 زمینیں 40,000 کلومیٹر کے سرکمفرنس کی۔ آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنے سیارے کیوں نے؟ 10.5 ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جو آخر میں جائے گا اس کا یہ حال ہے، اور جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا، یا جو نیکیاں بھاری ہونے کی وجہ سے حساب و کتاب سرسری حساب کے بعد چلا جائے گا، اس کے جنت کا کوئی امیجن کر سکتا ہے کس بڑے لیول کی؟ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ موت نہیں آنی، بڑھاپا نہیں آنا، پریشانی نہیں آنی، اور جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا ہی فرق رکھا ہوا ہے، ذاتی عطائی کا فرق رکھا ہوا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئر کر دی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے، جس کی وجہ سے انسان دعوی خدائی کرتا ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے چھپا ہوا، تبھی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حکمران اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو الٹیمیٹ سمجھتے ہیں دنیا میں۔ یہ خواہش جنت میں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن پہلے جو ہے نا وہ پدی نکلوائے گا دنیا میں، اس کے بعد آپ کو اہل کرے گا۔ جب جنت میں جانے والے 0.00001% ہیں، شاید آپ زیرو بھی اس کے انفینٹی لگاتے رہے اتنی بڑی آبادی کے اندر، تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کو اب ذرا تھوڑا الٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہے تو پھر یہ یاد رکھیں، سزا پھر یہی ہوگی کہ اگر کسی نے 50-60 سال کا شرک کیا تو جہنم میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے جائے گا، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک نہیں کیا اور اوبیڈینٹ ہے تو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے۔ تو اس کا وائس ورثہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر 60 سال کی عیاشی کے عوض جہنم بھی پھر ہمیشہ کی ہے اس کے لیے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی یہ کون سا انصاف ہے؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ 50-60 سال کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے؟ یہ بے انصافی نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ نہیں، وہ تو آپ پریویلیج لے رہے ہیں نا۔ پریویلیجز جب بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب سزا کی باری آتی ہے نا تو سر یہ